اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رحمت والا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور اس کے بعد مغفرت والا عشرہ شروع ہوگا۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 رمضان المبارک سے اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے اور 20 رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان 10 دنوں کا عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ اس عشرے میں کیا جائے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، وہ عمل ہے استغفار کا عمل، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار اور نیک بندے بن جائیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں اور تو میرے سامنے سچے دل سے آ کر توبہ استغفار کرے تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، تو اس مہینے آپ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا ورد کیا کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پڑھنا ہے۔ 11 رمضان المبارک سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور 20 رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب صدقہ یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسے لوگوں کو دے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، زمینی آسمانی آفات سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے، اچانک حادثات سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے
پڑھ سکتے ہیں۔ 10 دن کا عمل ہے، لیکن 10 دن کے اندر اندر آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ 11 رمضان المبارک کے دن آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے کہ یہ وظیفہ میں اس وقت پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی، کیونکہ پہلے دن جس وقت آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کرنا ہے باقی دنوں میں بھی اسی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس بات کی آپ کو تھوڑی سی پابندی کرنی ہوگی۔ جب آپ وقت کا تعین کر لیں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھنے ہیں: یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ پھر تسبیح کا دوسرا دانہ لے لینا ہے اور اس پر بھی اسی طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھنے ہیں: یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ اسی طرح تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 4 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ مکمل تسبیح اللہ رب العزت کے ان ناموں سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دولت کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دولت سے نوازے گا۔ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تسبیح کے ہر دانے پر اللہ رب العزت کے یہ 4 نام یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، ان 4 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسلسل آپ نے 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اب وقت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی بھی وقت کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے یا تو آپ سحری کے وقت کا تعین کریں یا پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کے وقت کا تعین کریں، کیونکہ یہ دونوں وقت بڑے مبارک اوقات ہوتے ہیں۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور اپنے بندے کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عمل کو 11ویں روزے سے ضرور شروع کریں اور مسلسل 10 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ پہلے دن جس وقت آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے باقی دنوں میں بھی آپ نے اسی وقت اس عمل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اگر پہلے دن آپ نے افطاری کے وقت اس عمل کو شروع کیا تو باقی دنوں میں بھی آپ نے افطاری کے وقت ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے سحری کے وقت پہلے دن عمل شروع کیا تو باقی دنوں میں بھی آپ نے سحری کے وقت ہی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ ایسے ایسے انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل میں نے اور آپ کو بتایا توبہ استغفار کا، وہ عمل بھی آپ ضرور جاری رکھیں۔ اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔